بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونا بنانے کا فن۔ تذکرہ غوثیہ کی دنیا میں اکسیر یا آب حیات ایلیکزیر آف لائف ایک جانی مانی حقیقت ہے، ایک ایسا مرکب جو لوہے اور تانبے کو سونا بنا دیتا ہے اور بوڑھے کو جوان کر دیتا ہے اور ہر مرض کا علاج ہے۔ متعدد واقعات اس بات کے شاہد ہیں۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ جب مولوی فضل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ہمارا دل بہت گھبرایا، پڑھنا ترک کر کے وطن کو چلے گئے۔ اس زمانے میں ہماری عمر 18 برس کی تھی۔ حضرت والد نے پھر اپنے پاس دلی بلا لیا، ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ چند روز کے بعد ایک فقیر صاحب پنجاب سے تشریف لائے اور ایک سوداگر کے مکان پر ٹھہرے۔ ہماری ملاقات ان سے ہو گئی۔ 6 مہینے بعد فقیر صاحب کا بیٹا پنجاب سے آیا اور کہا ہمشیرہ کی شادی ہے، چلیے۔ وقت روانگی سوداگر نے ایک ٹٹو اور 100 روپے نقد، ایک عمدہ جوڑا کپڑوں کا اور کچھ زیور ان کی بیٹی کے واسطے دیا۔ فقیر بہت خوش ہوئے۔ سوداگر سے سیر بھر آنولا سار گندک، صاف کی ہوئی گندک جو آملے کی طرح چمکدار پیلے رنگ کی ہوتی ہے، منگائی۔ لے کر ہمارے مکان پر آئے اور کہا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اس سوداگر نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، ہم بھی اس کا بدل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو جنگل میں اپنے ساتھ لے گئے اور ایک بوٹی کا عرق گندک میں ڈال کر پیالہ دھوپ میں رکھ دیا۔ گھنٹے بھر میں تیل نکل آیا۔ تیل لا کر سوداگر کے حوالے کیا کہ بوتل بند کر کے بحفاظت رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ پھر فقیر صاحب تو اپنے وطن کو چل دیے۔ سوداگر نے تیل ایک کپی میں بھر کر اسی حجرے میں لٹکا دیا جہاں وہ میاں صاحب رہا کرتے تھے۔ سال بھر کے بعد میاں صاحب آئے، تیل کی کیفیت پوچھی، دیکھا تو تیل کپی کو توڑ کر نکل گیا تھا اور قدرے زمین تر تھی۔ بہت افسوس کیا۔ ہمارے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے کہ دیکھو اس بیوقوف سوداگر نے کیسی بے قدری کی ہے، آؤ اس کو کچھ تماشا دکھائیں۔ ہم نے کہا کہ میاں صاحب آپ بدنام ہو جائیں گے اور یہاں سے بھاگنا پڑے گا، لیکن انہوں نے نہ سنا۔ آخر 2 بڑی بڑی دیگیں منگوائی اور کہا کہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کرتا ہوں۔ وہ مٹی کھودی جس پر تیل گرا تھا، کچھ پانی میں گھول کر دیگوں پر مل دی اور باقی دریائے جمنا میں پھینکوا دی۔ جب دیگوں کے نیچے آگ دی گئی تو ایک سفید خاکستر ہو کر بیٹھ گئی اور دوسری خالص کندن بن گئی۔ وہ خاکستر کی تمام اکسیر اعظم تھی، دریا میں ڈال کر بھاگ گئے۔ دیگ والے کو خبر ہوئی، اس نے سرکار میں اپنی دیگ کا دعویٰ پیش کیا۔ انگریز افسر نے سوداگر سے حال پوچھا، اس نے تمام قصہ سنا دیا۔ حاکم نے مدعی سے سوال کیا کہ تمہاری دیگ کاہیں کی تھی؟ کہا تانبے کی۔ تب حاکم نے کہا کہ یہ دیگ تو سونے کی ہے، پھر تم کیسا دعویٰ کرتے ہو؟ سوداگر کی قسمت سے دیگ سونے کی بن گئی، اب بجز علاوہ اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ پرانی دیگوں کے عوض میں نئی لے لو۔ چنانچہ سوداگر نے نئی دیگیں دلوا دیں۔ بہت سے فقیر اس دیگ کی خاکستر کا حال سن کر آئے۔ جب معلوم ہوا کہ دریا برد ہو گئی تو اپنا سر پیٹ لیا کہ ہائے، ڈھیر ساری اکسیر جاتی رہی۔ بعد اس مقدمے کے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ فقیر صاحب یہ نسخہ کیا تم کو بتا گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، تیل تو میرے ہاتھ سے بنوایا تھا۔ ایک اس نسخے کی اور ایک درود مستغاث کی اجازت مجھ کو دی ہے۔ حضرت قبلہ گاہی نے فرمایا کہ خبردار، تم ہرگز نہ کرنا، متوکل رہنا، ورنہ کہیں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس روز سے ہم کو تو خیال بھی اس بات کا نہیں ہوا، ہمیشہ توکل پر گزران رہی۔ تذکرہ غوثیہ۔ الکیمی کے ماہرین اس مرکب کو سنگ فلاسفہ، فلاسفرز اسٹون کہتے ہیں۔ علم طبیعیات کا بابا آدم، مشہور سائنسدان سر آئزیک نیوٹن
برسوں اس کی جستجو میں تجربات کرتا رہا۔ اس مرکب کا ذکر حضرت تاج الدین بابا کے عہد میں بھی ملتا ہے۔ حضرت حکیم نعیم الدین کا تعلق مدراس سے تھا، اجداد فوجی تھے۔ حکیم صاحب کے چچا حیدرآباد دکن کے شاہی طبیب تھے۔ چچا نے بے اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو گود لے کر پالا تھا۔ چچا نے آپ کو اچھی تعلیم دلوائی اور طب بھی پڑھائی۔ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا تو شوق دیدار میں واقعی حاضر ہوئے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کا چند روزہ تماشا دیکھ کر آؤ۔ حکیم صاحب حیدرآباد واپس چلے گئے۔ کلیانی کے نواب حکیم صاحب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو اپنا معتمد بنا لیا۔ اعتماد یہاں تک بڑھا کہ حکیم صاحب نواب صاحب کی جائیداد کے مختار ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد نواب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حکیم نعیم الدین کو بہت صدمہ ہوا اور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یاد آئے کہ دنیا کا چند روزہ تماشا دیکھ کر آؤ۔ حکیم نعیم الدین کلیانی سے حیدرآباد دکن چلے آئے اور ارادہ کیا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن والدہ کی خدمت میں رکاوٹ کے خیال سے فی الوقت ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب والدہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئی تو اپنی جائیداد اور سرمایہ رشتہ داروں غریبوں میں تقسیم کر کے فقیرانہ لباس میں دربار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوئے۔ چلتے ہوئے آپ نے جھولے میں چچا کی مجرب ادویات بھی رکھ لی، ان کے ساتھ ایک بوڑھا بھی شریک سفر ہو لیا۔ شکردرہ پہنچ کر آم کے درختوں کے نیچے قیام کیا۔ شریک سفر بوڑھے کے پاس جو روپیہ پیسہ تھا وہ راستے کے اخراجات میں ختم ہو گیا۔ دوسرے روز بھوک نے ستایا تو حکیم صاحب مٹی کا ایک ٹھیکرا لے کر قریبی لنگر پر گئے۔ لنگر تقسیم کرنے والا لوگوں سے درستی سے پیش آ رہا تھا۔ سختی سے پیش آ رہا تھا، ان سے برداشت نہ ہو سکا اور خالی ہاتھ واپس چلے آئے۔ 2 دن بھوکے رہ کر گزارا۔ اگلے دن ہمراہی بوڑھے نے بھوک کی شکایت کی۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی فقیر کی دی ہوئی اکسیر تھی، اس سے 1 تولہ سونا تیار کیا اور بوڑھے کو دیا کہ بازار میں فروخت کراؤ۔ ادھر بوڑھا بازار گیا۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی قیام گاہ سے نکل کر درخت کے نیچے آئے اور حکیم صاحب سے کہا، عقبہ کا متلاشی دنیا لے کر آیا ہے۔ یہ کہہ کر اکسیر بنانے کے سامان کو اوندا کر دیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد بوڑھا بازار سے کھانے کا سامان لے کر آ گیا۔ حکیم صاحب نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا حال کہہ کر بوڑھے کو واپس حیدرآباد بھیج دیا اور وہ جھولا جس میں اکسیر وغیرہ رکھا ہوا تھا زمین میں دفن کر دیا۔ 2 دن حکیم صاحب نے درخت کی پتیاں کھا کر گزارے۔ تیسرے روز وزیر نامی صاحب، جو بعد میں وزیر بابا جھنڈے والے کے نام سے مشہور ہوئے، وہاں آئے اور حکیم صاحب کو اپنی جھونپڑی میں لے گئے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے لگے۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں حکیم نعیم الدین صاحب کی شہرت ہونے لگی اور لوگ آپ کی عزت کرنے لگے۔ آپ کے لیے جھونپڑی بھی بنا دی گئی جس میں آپ معتکف رہتے، بہت کم باہر نکلتے تھے۔ آپ کو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی ذہنی نسبت ہو گئی تھی کہ جب لوگوں کو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو آپ سے رجوع کرتے، آپ فوراً اس کا مطلب بتا دیتے تھے۔ وصال کے دن آپ نے کہہ دیا تھا کہ آج ہماری روانگی ہے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ آدھا گھنٹے بعد آنکھیں کھول کر پوچھتے کتنا بجا ہے۔ شام کو 5 بجے کے قریب پھر یہی سوال کیا تو بتایا گیا کہ 5 بجے ہیں۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ پیر نبی جی صلی اللہ۔ تیسری دفعہ یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حکیم نعیم الدین صاحب کا مزار ناندورہ میں گیان ندی کے کنارے واقع ہے۔ سوانح حیات بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، مؤلفہ سہیل احمد اعظمی۔ خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے،
اکسیر پر محوس اتنا نہ ناز کرنا، اکسیر پر محوس اتنا نہ ناز کرنا، بہتر ہے کیمیا سے اپنا گداز کرنا۔ محوس کیمیا گر کو کہتے ہیں جو سونا بنانے کا فن جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت 9 تا 10۔